الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ، معزز سامعین اکرام اور میری پردے میں بیٹھ کر سننے والی امت کی عزت دار مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاور ہے جس نے ساری کائنات کو کن فیکون سے ایجاد فرمایا، اور درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے. معزز سامعین اکرام، میں آج فوراً آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد ایک اہم پیغام، ایک اہم عنوان، ایک اہم بات کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں. میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میری اس چھوٹی سی آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور میرا چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کرتے چلے آئیں. میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر ساری مخلوق کا بادشاہ بنایا. اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے دو اقسام کو پیدا فرمایا، صرف دو ذات کو پیدا فرمایا، ایک مرد ایک عورت. اللہ نے اسلام کے اندر عورت کا مقام، عورت کا مرتبہ بہت اونچا رکھا ہے.
دور جہالت کے اوقاف کے موقع پر عورت کو کہیں کا نہیں چھوڑا، عورت کا ہونا منحوس قرار دیا جاتا تھا، لیکن جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد عورت کے مقام کو اس دنیا کے سامنے رکھا۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے ایک بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ عورت کے 5 روپ، 5 مختلف اقسام کو اسلام نے بتایا۔ جب عورت ماں کے روپ میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بلند فرما دیا۔ جب یہی عورت ایک بیٹی کے مقام پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نام دے کر اسے جو ہے اب بلایا گیا۔ اور جب یہی عورت جب ایک بیوی کے مقام پر آتی ہے تو مرد کی سکون بنا دیا۔ جب یہی عورت ایک بہن کے روپ میں آتی ہے تو بھائیوں کے لیے شفقت بنا دیا۔ جب یہی عورت اپنی بہو بن کر کسی اور کے خاندان میں جاتی ہے تو اس خاندان کا چراغ بنا دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مجھے آج سب سے پہلی والی اقسام ماں کی مرتبہ، ماں کی محبت، ماں کا وہ جذبہ، ماں کی قیمت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک عنوان دیکھا، میری نظر سے دوڑا، اس میں تھا کہ ایک شام ماں کے نام۔ تو میرے دل میں ایک محسوس ہونے لگا، کیا صرف ایک ہی شام ماں کے نام؟ ماں کی محبت کے لیے ایک شام، ماں کے اس جذبے کے لیے ایک ہی شام؟ کیا اسلام میں ایک ہی شام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ٹٹولنے کی میں نے کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، ایک شام نہیں، انسان کے جسم کی تمام خون کا ایک قطرہ بھی اگر ماں کی خدمت کے لیے نچھاور کر دیا جائے تب بھی ماں کا حق وہ انسان ادا نہیں کر سکتا۔ انسان کی 70 سالہ 80 سالہ کی زندگی، 80 سال کی شامیں، 80 سال کی راتیں، 80 سال کی دن کے ایک گھنٹہ، ایک سیکنڈ، ایک پل ماں کی خدمت میں گزار دے تب بھی جو ہے ماں کے حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ آئیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ٹٹولیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دونوں ماں باپ بوڑھے موجود ہیں تو میں کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر اس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پھر کس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر فرمایا، اس کے بعد اور کس کا؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا حق تجھ پر بہت زیادہ ہے۔ 4تھی مرتبہ اس صحابی نے فرمایا، اس کے بعد کس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ کا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پتہ چلتا ہے کہ والدین آپ کے لیے ایک نعمت ہے، آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ والدین جس کے زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ ان میں سے ماں کی خدمت کا جو جذبہ، ماں کی خدمت کے قدر، ماں کی محبت کا جو لطف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس امت کے لیے، کوئی انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آئیے دوسری دلیل میں آپ کو پیش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور میری ماں کو میرے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور میں جو ہے اپنی ماں کو جو ہے اپنے کندھے پہ بٹھا کر حج کے تمام ارکان کو ادا کر چکا ہوں، اور بس صفا و مروہ کی صحیح کروایا، طواف کروایا، اور جو ہے ملزفات میں لے کر گیا، اور جو ہے وہ سب جگہ جہاں ارکان کرنا تھا تمام ارکان کو میں نے اپنے ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر جو ہے تمام ارکان کی ادائیگی کی۔ یا رسول اللہ،
میں کیا اپنے ماں کا حق ادا کر چکا؟ میرے بھائیو بزرگ دوستو، دل تھام کر سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی سن سن سن، جب تو ماں کے شکم میں تھا، تیری ماں تجھے جو ہے اپنے جگر سے خون کی جگہ دودھ پلایا کرتی تھی، اور جگر سے خون تجھے ماں کے شکم میں تجھے ہے وہ غذا بن کر جاتی تھی، اور جب تو تولد کے قریب تھا، تیری ماں کے پیٹ میں تو جب کروٹ لیتا تھا، اور اس کروٹ کی تکلیف کی وجہ سے تیری ماں آہ کا جو آواز نکالتی تھی، اس کے ایک دانے کے برابر بھی تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق اسلام کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خون کے خطرے سے بھی زیادہ محبت اور الفت اور اس کے جو ہے حق کو ادا کرنے کے برابر ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آئیے تیسری دلیل آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دور خلافت کا، وہ دور زمانے کا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کا ماحول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے نکلے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تمام کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوا کی طرف دیکھا، ابوا کی طرف۔ ابوا وہ مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ پیش آ گیا، نظارہ سامنے آ گیا، اپنے بچپن کا نظارہ۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کا تھا، میری والدہ محترمہ بی بی آمینہ اور ام یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تینوں نے ہمیں جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی بھائی کے عیادت کے لیے۔ جب واپس آ رہے تھے تو ابوا کے قریب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار لاحق ہو گئی، بخار میں مبتلا ہو گئی، اور ایسی بخار ہو گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے موت کے قریب چلی گئی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کا بچہ تھا، اس وقت آپ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حالت جو ہے اتنی خراب ہو گئی کہ موت کے قریب ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لاحق ہو گیا کہ میں اب جو ہے اس دنیا سے جو ہے پردہ پوش ہونے والی ہوں۔ تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بیٹا دیکھ، میرا یہ آخری وقت ہے، تو ایک دن جو ہے مجھے ساری دنیا کے اندر جتنی بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، ان سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو ہے ساری چیزیں فنا ہونی ہے۔ میرے بیٹے یاد رکھنا، اللہ کی سننا اور اللہ تیری سنے گا، اور مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ ایک دن تیرا نام ساری دنیا میں روشن ہوگا، اور تیرے نام کے ساتھ ساتھ میرا نام بھی روشن ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس لیے میں نے جو آیت کریمہ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی تمام چیزیں ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور صرف رب ذوالجلال کا نام باقی رہے گا، وہ جو کریم ہے وہ جو ہے باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطابق بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ بیٹا دنیا سے ہر چیز کو جانا ہے، میرا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو چمٹ لیا، روتے رہے زار و خطار روتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت بی بی آمینہ نے ام یمن کے ہاتھ میں جو ہے ام یمن کے ہاتھ میں جو ہے ہاتھ دے کر کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کو جو ہے ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دے دینا۔ اس کے بعد میرے بھائیو بزرگ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ یہ نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ فرمایا، لو ارادتہ والدیا او احدہما وان صلی عشاء، فرمایا کہ اے صحابہ اگر میرے والدین کے میں سے کوئی ایک زندہ ہوتی
تو میری والدہ زندہ ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری والدہ محترمہ حجرے سے میرا نام لے کر میٹھے الفاظ میں یوں کہتی اور اس کو ضرورت پڑتی میری یوں کہتی کہ بیٹا محمد پکارتے تو خدا کی قسم میں نماز کو توڑ دیتا اور ماں کی آواز پہ لبیک کہہ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت ماں کی محبت، ماں کی خدمت کا درجہ اسلام نے کیا دیا ہے۔ ایک جو سارے نبیوں کا سردار، ساری دنیا ان کی عوض بنائی گئی، وہ کہتے ہیں کہ میں ماں کی محبت میں نماز کو توڑ کر حاضر ہو جاتا۔ آج کا یہ ملا، آج کا یہ قاری، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کا فلاسفر ہو، دنیا کا ڈاکٹر ہو، دنیا کا بہت بڑا آدمی ہو، چاہے وہ مفسر ہو، مفکر ہو، چاہے وہ شاعر ہو، اشعار کہنے والا ہو، چاہے تفسیر قرآن کا لکھنے والا ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، چاہے دنیا کا حکومت کا پردھان منتری بھی ہو، وہ ماں کے سامنے بیٹا کہلائے گا۔ اس کا حق یہ صرف دو ہاروں کو پنا کر ہاتھ میں لفافہ دینے سے ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں کو گلے لگانا، ماں کو منزل مقصود تک پہنچانا، ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچانا، یہ ماں کی محبت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں، افسوس ہوتا ہے کہ آج ماں کو کس مقام پر رکھ دیے امت مسلمہ کا یہ معاشرہ، ماں کو کہاں لے کر چلے گئے۔ ماں کی خدمت کا جو صرف ایک شام ماں کے نام کا نعرہ دینے لگے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں ایسی حالت میں ماں آواز دیتی تو نماز کو توڑنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، تیسری دلیل آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رحمت اللہ علیہ کہنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ صحابہ ان کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمائے، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اویس قرنی موجود تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائے۔ کیوں نہ دیکھ نہ پائے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں زندہ ہے، میں اس کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، دن رات ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، جب وقت ملتا ہے تو اونٹوں کو چرا لیتا ہوں، اور اس کے بعد میرا پورا وقت ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں تمنا ہے کہ میں تمہیں دیکھوں، لیکن دیکھ نہ پا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، اے اویس، تیری اچھائی اسی میں ہے کہ تو ماں کی خدمت کرتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اے عمر، ایک زمانہ آئے گا، قرن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس سے دعا کروا لینا اور اس سے ساری امت کے حق میں دعا کروا لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کیا مقام تھا اویس قرنی کا، کس لیے اسے مقام دیا گیا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ایک نبی، ساری دنیا کا بادشاہ، ساری نبیوں کا نبی کہہ رہے ہیں کہ اس اویس سے امت کے حق میں دعا کروا لینا۔ اے عمر، کس سے کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ دوم سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی دعا کروا لینا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ مقام کہاں سے ملا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، قصہ طویل ہے، لیکن میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے دعا بھی عرش پر ٹکرا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں کی دعا فرشتے لے کر عرش اعظم تک پہنچتے ہیں، عرش اعظم کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں، پورے پردے کھل جاتے ہیں، وہ دعا ٹکرا کر اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ مقام ہے۔ میں تمہیں تیسری دلیل، جو ماں کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی دلیل کوئی بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خمخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سنا ہوگا نام، ایک صحابی تھے خمخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک بڑے گھرانے میں ہوئی۔ جب شادی ہوئے 2-3 سال ہو گئے، ماں جب گھر میں تھی تو بیوی کے باتوں میں آ کر ماں کو الگ کر دیا، بیوی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، نزے کی حالت ہو گئی، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، صحابہ نے دیکھا کہ
کہ ایک صحابی کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خمخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے جاری نہیں ہو رہا ہے کلمہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر حضرت خمخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ بھائیو بزرگو دوستو، دل تھام کر سننا، ماں کی خدمت کا صلہ سننا اور ماں کو درکنار کرنے کا جو یہ واقعہ آپ سننا، تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر حضرت خمخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو بڑھ گئے اور جو ہے کلمہ شہادت کا ورد کرنے لگے تاکہ خمخمہ کے زبان پر کلمہ شہادت آ جائے۔ لیکن حضرت خمخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر کلمہ طیبہ نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا ان کی والدہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر! تو صحابہ نے فرمایا ہاں زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ وہ ایک جھوپڑی پٹی میں رہتے ہیں، بلاؤ ان کو۔ اور ان کو بلایا گیا، پوچھا اے اماں جان، آپ کا تعلق آپ کے بیٹے سے کیسا رشتہ تھا؟ تو ماں نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بیوی کو ترجیح دیتا تھا، مجھے جو ہے درکنار کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو، اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں، اب اسے معاف کر دو۔ تو پہلی مرتبہ ماں نے کہا نہیں، میرا دل دکھ چکا ہے، میرا دل کے اندر درد پڑا ہوا ہے، میں جو ہے کیسے اس کو معاف کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے بیٹے کو دنیا ہی میں جہنم کی آگ میں جلنا پسند کرو گے؟ ماں خاموش رہی، ایک بار کہا، دو بار کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسری مرتبہ کہا، ماں خاموش رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، لکڑیاں اکٹھا کرو اور آگ جلاؤ اور خمخمہ کو اس کے اندر ڈال دو۔ ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ماں کے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو آگ میں جلانا میں کیسے دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ میں اپنے بیٹے کو معاف کر دی اور دعا کی اے اللہ میں میرے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں، تو بھی معاف فرما۔ یہ زبان سے ماں کے کلمات نکلنا ہی تھا، ادھر سے خمخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ، یہ کلمہ جاری ہو گیا اور روح قبض ہو گئی۔ اور میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو، حضرت خمخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترمہ کا سینہ تھاما، پیشانی کو چوما اور گلے سے لگا لیا اور محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، دیکھا آپ نے ماں کا رتبہ کیا اسلام نے دیا ہے، ماں کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے اور ماں کے درکنار کرنے سے موت کے وقت میں کیا حالات نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرو۔ آپ کے والدین کی زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں اپنی زندگیوں کو گزارو، ان کی دعائیں لو اور ان کے لیے جو ہے دعا کرتے رہو اور ان کے لیے جو ہے سہولتیں فراہم کرو۔ اور جو ہے اگر جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر کے جو ہے ان کے خبر اطہر تک پہنچایا کرو اور اپنے لیے نیک اعمال کرو تاکہ دنیا کے اندر تمہارے ماں باپ کا نام روشن ہو سکے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، صرف اپنے وجود کے لیے، اپنی واہ کے لیے، چاہے تم کتنے بڑے مفسر ہو، مفکر ہو اور کتنے بڑے علامہ ہو، عالم دین ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تم اپنی واہ کے لیے ماں کو اس طرح سے ایک شام ماں کے نام کا لفظ نہ دیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ماں کے لیے اپنی تمام عمر جو ہے ماں کی خدمت میں گزار دیں تو بھی جو ہے تمہارا حق ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، امت کے اندر ماں کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، امت کے اندر والدین کی جو ہے قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ کا رتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا رتبہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ ہے، جب تک دروازہ نہیں کھلتا آپ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ والد کی بھی خدمت کریں، والد کا بھی کہنا مانیں، والد کی جو ہے فرما برداری کریں۔ والدین کے حق میں اف لکما کہا گیا، وہ ایک لفظ بھی والدین کے خلاف نہ کہیں، اس سے ان کا درد دل دکھ جاوے اور کب دل سے جو ہے عورت اپنے بچوں کے لیے نکل جاوے۔ میرے بھائیو بزرگوں تو اس سے بچتے رہیں۔ والد اپنے بچوں کے لیے نہ دھوپ نہ چھاؤں نہ کوئی جو ہے ایسا وقت نہیں دیکھتا کہ ہر وقت جو ہے اپنے پسینے کو ٹپکا کر، خون کے قطرے کو جو ہے ٹپکا کر اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ہمہ جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ والد کا بھی حق آپ پر ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی میں گزاریں۔ ابھی اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر والدین کی قدر و قیمت و منزلت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کے اندر اتحاد فرماتے ہوئے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ کب آئے گا؟ یہ جب کہ ہمارے اندر دینداری ہوگی۔
دین کیسے آئے گا؟ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا ہے، ہر چیز کو سیکھنا پڑے گا، اپنا مال اپنا جان اللہ کے راستے میں نکل کر لگائیں گے تو دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، اور جب دین زندگی میں آئے گا تو ہمیں وقت دین کی حقیقت معلوم ہوگی اور یہ کرنا آسان ہوگا۔ ماہی بزرگوں دوستوں، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے دعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مجھ چیز کو بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں، اور اس میرے چھوٹی سی آواز کو زیادہ تر اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔